Firstly, good afternoon to all. So, formally now, Dr. Neha Gupta, here are all our directors, but without the certificate. So, I have already this Bonu Pratap Singh, Dr. Palu Mahan, Dr. Shivkumar. They are faculty members and you students of ICCC, R and HNM. So I will use both the languages, yeah, so that everybody should be comfortable and easy understand what we want to talk, interact. This would be a sona kisi ko nahi sona dunga. This is my promise to you in advance. You will get involved and will talk. ये बात है next question introduction session को. थोड़े मैं भी इस question बताऊंगा और there would be a introduction. तो पहले तो मैंने ये पूछा what you study here. बट मैं मैडम जी को पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, ये क्रॉस कल्चर क्या है. पहले आपका जो इंस्टीट्यूट है तो इसकी बात करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ कल्चर इंटरनेशनल. तो एक अगर आप बैकग्राउंड में जाओ यू विल नॉट फाइंड हमारा यहाँ लोकल कल्चर है. लोकल ये भी कॉमन नहीं है. लैंग्वेजेस हमारे 10 किलोमीटर पे बदलती है. यू विल फाइंड इन होल ऑफ द वर्ल्ड काम 10 किलोमीटर. और कल्चर भी जो आपकी लैंग्वेज है, जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, ये और इतना हमारा कॉम्प्लेक्स डाइवर्स सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, जो हम पे तो हर चीज अलग है. और कास्ट फैक्टर हम बहुत जबरदस्त पकड़े हुए और कहते हैं कि हमारी कास्ट अच्छी है. ये नहीं मैं बात बताऊंगा, ये बात करो जी. आप खुद अभी एक सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, उन्होंने कहा कि भाई हमें डिक्लेयर करो कि हम गलत कह रहे हैं अपने आप को. कितनी वो है, पैशन है अपनी कास्ट को और गलत कह रहे हैं. उन्होंने कहा ये शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भी जाते हैं स्पेसिफिक है, कॉमन हम नहीं होना चाहते. मुंबई भी शेड्यूल कास्ट में विल फाइंड आप गिनोगे यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ जहाँ पे जाते हैं. और एक अगर आप एक देखो राजपूतों में, अगर मैं हिंदू साइड में होगा तो भाई कितने हुए हिंदू जो राजपूतों के कितने सेक्शन हैं, कितने वो सब कास्ट, वो जो गुप्ते हैं, महाजन हैं, जो दूसरे अग्रवाल हैं, ये जो हमें चाहे 4 जातों में मनु ने बांटा, इंडियन सोसाइटी ने बांटा 4 जो था कि भाई क्षत्रिय, वैश्य और जो दूसरा था ब्राह्मण. लेकिन हम वहाँ तक नहीं गए. ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट था उस वक्त. कुछ लोगों ने कहा कि कर्मा को प्रवेश करेंगे. तो एक विलेज था ना, गाँव, एक पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट, तो सॉरी एक पूरा आप उसको कह सकते हो कि उसमें सब कुछ था. एक पूरा सोशल सेटअप सोसाइटी का एक छोटा सा यूनिट, एक गाँव विलेज सोसाइटी का है. और उसमें देखना पॉइंट अगर आप पीछे देखो ना, जब हिस्ट्री में देखोगे इंडिया के छोटे अगर वर्ल्ड में भी देखोगे ना, आपको गोल्ड स्मिथ भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, क्या कहते हैं दूसरा ये मतलब आयरन वाला, लोहे वाला, वो भी मिलेगा जो आप बैग दोगे. तो ब्लैक स्मिथ उसको कहते थे, जो काला था वो सोना, लाल था ब्लैक. तो वैसे ही क्या था, एक प्रीस्ट क्लास उनको ही पढ़ने का. उसके बाद आज क्षत्रिय. ये जब हुआ, इससे पहले हमारी ट्राइबल एग्जिस्टेंस, उसके पीछे जाओ तो ये आप कह सकते हो बाय द एवोल्यूशन जो डार्विन की थ्योरी है, और उसमें आप ये भी है स्ट्रगल का जो एग्जिस्टेंस है वो भी बात हुई. तो उसके बाद हम आज सीधा आ जाते हैं एक विलेज की, जो एक यूनिट था विलेज. तो उसमें आप इतना तक था कि ये जो दूसरे वर्किंग क्लास थी, एक पूरी जैसे. फिर उसके बाद एक लोहार था, वो क्या काम करता था, लोहार का काम जैसे मैं कहा ब्लैक स्मिथ, वो जो हमारी प्रो होती थी ना, जिससे हम काश करते थे, आर्टिस्टिक कर सकते अपना वो बनाता था उसका लोहे का पार्ट. तो तरखान था विलेज का, वो क्या करता था, वो बनाता था वुडन पार्ट. और उसके बाद इतना दर्द था जब ये आती थी ना क्राफ्ट,
ہمارا سورس کیا تھا اس وقت جب آپ پری انڈسٹریلائزیشن سے پہلے جائیں، جو سوسائٹی جو ماڈرنائزیشن سے پہلے جائیں ہمارا، تو اس وقت یہی سارا تھا کہ ڈیپینڈنٹ. اس وقت کیا کہا جاتا تھا، یہ میں آپ کو جو کامن ایک لوگوں میں بات تھی، تو ابھی بھی اگر 100 سال 50 سال جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، آپ کے بزرگ سے نہیں جانتے ہوں، میرے والے بزرگ جانتے ہیں، وہ کیا تھا، یہ اتم کھیتی جو تھی، یہ جو آپ کی جیت تھی سسٹم، یہ اس کو فارمنگ کو تھا، یہ اس کو اتم مانتے تھے سب سے بڑا. مدھم وپار جو آپ جس اسکول میں آپ جو والی بات ہے نا، اس کو مدھم وپار، یہ میں بتاؤں گا، ایکسپلین کروں گا کیوں تھا. اس کے بعد اتم کھیتی کہتے تھے لکھت نوکری، جو نوکری آج ہم لوگ کر رہے تھے، جو کیا ایسے کرتے تھے. اور ایک ہو رہا ہے کہ کسی کو ادھار دینا، سب سے اس کو اور نیچے ڈالا گیا کہ کسی سے اگر پیسہ دو گے، آج کے زمانے میں اس وقت بھی کہا کہ اگر آپ دو گے کسی کو واپس لینا بہت مشکل ہے، خاص کر کیش. وقت تو بزنس پہ جیسے ٹرسٹ پہ چلتا ہے، وہ بات ہے آئیڈیا ہوگا کہ جیسا فون کیا وہاں سے آ گیا، آپ کی لیدر بکس، اور لیدر بکس کو اتنا تک کہہ رہی ہے جو ہمارے لا، جو ہمارا اسٹیچوٹری تھا، اس نے کہا کہ بلیو کیا جائے جو بھی شاہکار کی بک، جو چاہے وہ ایک وہ لکھتا تھا، دینے والا دستور بھی ڈالتا تھا، سب کچھ ہے، لیکن جو ہمارا ٹریڈیشنل پریکٹس تھی اس کو ہم سچائی مانتے تھے، جو اس کی انٹلیجنس ہوتی تھی. تو آج جو آپ دیکھو بینک ہے، وہ بھی اس کا سبسٹیٹیوٹ جو آپ کا پہلے تھا، جو شاہکاری سسٹم تھا، جو پھر بینک نیشنلائزیشن ہوا، تو کانسٹیٹیوشنل چینج آئی، سنویدھان میں آئی، سوشلزم ہم نے اڈاپٹ کیا، تو اس میں یہ ساری چیزیں آئی اور ماڈرنائزیشن ہوئی. اس پھر اس کے پیچھے ہم اپنی سوسائٹی کو میں نے ٹچ کیا. ایسے ہی سمجھو کنگ آپ نے آپ کو سپریم مان لیتا تھا، جو بھی راجا جب جس آواز ہوا، سوسائٹی آواز ہوئی، تو پھر پہلے ٹرائبل سسٹم آیا، ٹرائب سے پھر کنگ آیا. کنگ جو ہے سپریم مان کہتا تھا کہ میں گاڈ کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، آئی ایم سپوز ٹو رول اپان وہ ایک. تو اس کے ساتھ کون آیا، کنگ، اس کے ساتھ چرچ آ گئی. یہ ہم یورپین جو انگلینڈ کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو ادھر بھی ویسا ہی تھا کچھ، لیکن ہم میکسیمم کوئی 1000 سال غلام ہیں. انڈین ہسٹری اس لیول کی ہسٹری نہیں ہے جو ہمارے لیگل رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، آپ کہتے ہو بیسک رائٹس، نیچرل رائٹس کی بات کرتے ہیں. کیوں نہیں 1000 سال کیسے؟ آپ اگر ہسٹری میں پڑھو گے، آپ پڑھتے سارا دلی سلطنت سے شروع ہو جاتا ہے. ہمارے پہ حکومت کس نے کی؟ مغل کہاں گئے؟ ہمارے غلاموں نے کی. دلی سلطنت کہاں سے شروع ہوئی؟ غلام چلے گئے چھوڑ کے، وہ کون چھوڑ کے چلا گیا؟ اس میں ایک یہ جو آپ کی دیکھتے انہوں نے بھی راج کیا، جو آپ کو دیکھتے التمش تھا، اس کی بیٹی یہ افغان کے پہلے پورا دلی سلطنت سے جو 1000 آپ اس کی طرف، جب اس کے پہلے چاہے اسلام آ گیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا، حکومت نہیں آئی. جب محمد گوری آیا، محمد غزنوی بھی، اس نے اپنے سلیب لائے تھے. یہ جو ہے نا، اس نے سلیب جو قطب مینار کس نے بنایا؟ قطب التمش تھا. یہ نجا سلطانہ تھی، یہ کس ڈائناسٹی سے ہے؟ یہ سلیب ڈائناسٹی، غلام سمجھو، غلام سلیبری سسٹم تھا. وہ ان کے ساتھ غلام ہوئے، جیسے غلام ایک سلیبری سسٹم کہاں سے کرتا تھا. یہ سارے یورپین جو انگلینڈ والے لوگ تھے، یورپ والے، فرانس، ڈچ اور انگلش، یہ تینوں کمپنیاں تھی جو آپ کو معلوم ہوگا. انہوں نے ہی یہ ٹریڈ شروع کیا ڈفرینٹ. یہ سارے وہاں سے لاتے تھے، کہاں سے؟ افریقہ کنٹری سے. یہ جو کیسے سلیب بنا کے. اور انگلینڈ کا راجا کیا کہتا تھا؟ راج کیا تھا؟ پارلیمنٹری سسٹم شروع کیا. یہ آپ نکالو 16 سے. تو راجا کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا
پارلیمنٹری سسٹم میں آ تھا, جوڈیشری بھی فنکشن میں تھی انگلینڈ. تو وہاں انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا غلام, ہمارے اس کا نہیں ہے, ہماری ٹیریٹری کا نہیں, یہ افریقہ سے لایا, ہی ہیز نو رائٹس. سنو بات, ایسے انہوں نے کیا جو میگنا کارٹا آیا 1215 میں, جب چرچ اور کنگ کا کرنا ہو, اس نے کہا میں خدائی میں جو چاہوں جیسا ٹیکس لوں لگا سکتا, جیسی میں بات کروں آیا جاتا. تو چرچ بھی وہی کام کرتی تھی, وہ کہتی کنگ ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ریلیجس فیکٹر ہے جو بڑا ڈومینس کرتا ہے کسی سوسائٹی. آپ دیکھو ہمارے جو ٹیمپلس ہیں اور یہ سارے امیر گاؤں غریب ہو سکتا ہے, بندہ غریب ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ٹیمپل کا اسٹرکچر وہاں پہ پیسہ دن سارا وہاں اچھا ہوگا. ایسی عزت ہے ایسے یو ول فائنڈ اسلام میں گردواروں میں, یہ اچھے اور ان کی ڈومیننس ہے. اس وقت بھی ڈومیننس تھی. چرچ نے کہا ان لوگوں کو کٹایا کہ بھائی ہمارے ہندو رائٹس کی بات آئی, فریڈم جو ہوتا تھا, کسی نے کوئی ظلم کیا کوئی غلطی وداؤٹ اینی ہیونگ پرائر انویسٹیگیشن یا کوئی بات نہیں, کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھا. فنڈامنٹل رائٹ بیسک رائٹس تھے, فنڈامنٹل رائٹ تو کوڈیفائی ہو چکے ہیں. اس وقت انہوں نے بات کی جیسے میں نے کہا نیچرل رائٹس, ہوا کا ہے, یہ پانی کا ہے, لائٹ ہے, ان کو نیچرل ہے, ان پہ بھی ٹیکس لگتا ہے, ان کو بھی راجا کنٹرول. پھر میگنا کارٹا اور میگنا کارٹا کے ورش چینج ہوتے گئے کافی آگے. تو میگنا کارٹا جو ہے آپ کہتے ہو نا کہ انریٹن ایک کانسٹیٹیوشن سے ماڈیفائی جو آج انگلینڈ میں اور فالو کیا ہے. ہماری ریٹن کانسٹیٹیوشن میں کہتے ہیں نا ہم نے جہاں سے فالو کیا وہاں سے فالو کیا, یہ فالو کر کے اپنی کانسٹیٹیوشن بنائی. تو کانسٹیٹیوشن کی ہسٹری کیسے کانسٹیٹیوشن بنی, پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھے, پہلے کوئی کانسٹیٹیوشن تھا, اس میں ہم ہوتا تھا 1935 کو آگے تھوڑا آگے کیے. تو ایک بار بات آئی ابھی انڈین ہسٹری پہ آپ بات کرو تو اس میں بات آ گئی آپ کی کہ بھائی جی آپ کو پتہ ہے سدھان تیار ہو گیا تھا 26 میں نے 3 جگہ کیا پروگرام کو لاسٹ اور ایک اور وہاں پہ یہ جو آپ کا یہ تھا جو ہم نے 2015 کو بنانا شروع کر دیا. یہ آپ کا ہے کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کس دن ہمارا سدھان کیا ہے, یہ کوشچن میں بول رہا ہوں جو آپ کو ایگزام میں اگر آئی ایس کے ایس جو بھی کو آپ کو اپنے ایسا ہی آپ کو آنا چاہیے, وہ میں بات کر رہا ہوں. میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کہیں بھی کسی فیلڈ ادروائز مارکس ہو. تو 26 نومبر کو کیا ہے, تو پھر یہ 26 جنوری کو کیوں ڈاپ کیا امپوز کیا, کیوں بائی دیر واز اے ڈیلے about 6 months. کارن تھا اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, اس کی ہسٹوریکل بڑی بیک گراؤنڈ ہے, اس میں کافی 26 جنوری 1929 ان کون تھا فریڈم اسٹرگل میں, کون لیڈ کرتی تھی پارٹی, انڈین نیشنل. تو ان کا ایک ادھیویشن ایک سیشن ہوا تھا جو ان کا کہاں پہ, راوی ندی ہے نا لاہور میں. یہ راوی ندی کہاں سے شروع ہوتی ہے, پاکستان جاتی ہے, اس کے بارے میں پڑھنا اس میں نہیں. یہ تو راوی آتی ہے نا اوپر سے, یہ آئے گی آپ کو ملے گی ہماچل سے آئے گی, آگے جائے گی وہاں پہ. ان 3 ندیوں میں ہمارا کنٹرول ہے, 3 کدھر ہیں, اور یہ ان کا ریپیرین اونرشپ دے چھوڑو اس بات کو, یہ لمبی ہو جائے گی. ہم آ جائیں گے جو آپ نے 26 جنوری کو اڈاپٹ کیا. پہلے ڈومینین اسٹیٹس کی بات, ڈومینین اسٹیٹس کیا ہوتا ہے, آپ انٹرنیشنل ڈومینین اسٹیٹس ہوتا ہے کہ ایک وہ پارلیمنٹ برٹش رہنی تھی, ہمیں ایک تھوڑے رائٹ دینے تھے, سوورنٹی نہیں آنے دیتے. تو ایک ریپبلک کا ہم نے پورن سمراج کی بات فل فریڈم, ایک سیشن اس میں ریزولوشن اڈاپٹ ہوا, اس کو ہم ایگزیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن بات نہیں کرنا, ہم نے کہا فل فریڈم. تو پھر 30 ہے نا نیکسٹ ایئر 26 کو سیلیبریٹ کیا, لیکن ٹائم لگا.
जो मतलब फ्रीडम फूल प्ले 15 अगस्त 1947 को रिमांड है और 26 जनवरी जेल में वहाँ पे अपने किया था, उस डेट को बेट किया गया कि ये टेस्ट या चाहे स्पेस केस है उसको आजादी की बेटा नो डाउट। हम इस दिन को जे भी क्वेश्चन आते हैं सारे कहाँ जो काम आपको होते हैं जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं या सिविल सर्विसेज के, अदरवाइज वन मस्ट बीइंग इंडियन। ठीक है बात? तो आगे आ जाओ। अभी एक और क्वेश्चन पूछूं मैं, बीच में आपको बीच में बताऊंगा। 15 अगस्त को 1947 को क्या हुआ? इंडिपेंडेंस डे। तो जो हमारे कलर थे जैसा ये ब्लैक थे वो नीचे से ऊपर गया। कौन सा गया ऊपर वाला? नीचे कौन सा उतारा? कोई झंडा था ना, पहले कोई झंडा था तो इंडिया का था। कौन सा था? यूनियन जैक। यूनियन जैक था वो नीचे आया और जो ट्राई कलर था हमारा ये उसको ऐसे किया गया ऊपर। ठीक है जी। तो एक आता है हमारा रिपब्लिक, वो कब आएगा? जो उसमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन क्या सेरेमनी होती है रिगार्डिंग फ्लैग फ्लाई? फ्लैग डाउन क्यों करते हैं? वो शाम को से पहले चढ़ाओ सही, उसको पहले बनाओ सही, उधर सेरेमनी तो करो ना, डाउन तो बाद में करेंगे ना, पहले उस दिन फंक्शन कैसा होता है? ये क्वेश्चन मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में कर हम पूछ रहे थे बच्चों को, अभी मैं जुड़ा हूँ जो मेरे आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं और क्या कैसे सर्विस अनफिलिंग एंड आइसलिंग ये क्वेश्चन आएंगे आप। अदरवाइज वन मस्ट नो कि क्या है। कल एक जो वहाँ थे उनका मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर उनके मैं था वो एक सेंटर लीगल कॉलेज का लीगल स्टडीज को, तो मैंने कहा ये चार्ट चढ़ाएंगे, ये उतारते हैं। कई बार इन्होंने चढ़ाया होगा लेकिन वहाँ लोग ला गए जो तो उनसे वहाँ मूवी थी मैंने ये क्वेश्चन आपको। उसमें क्या है? अनफर्लिंग है। एक तो हेस्टिंग आपको नीचे से ऊपर क्या हाथ बदल करते हैं जब हम 15 अगस्त कमेमोरेट करते हैं तो उस चीज को याद करते हैं। ठीक है भाई? उस दिन की इवेंट हमने स्कूल में भी किया, ये जो ओथ भी ली इसलिए। लेकिन ये क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और जीएस के स्वरूप अनफर्लिंग क्या है? झंडा हमने पहले ऊपर चढ़ाया उस दिन कब? 26 जनवरी को हम अनफर्लिंग करते हैं और फूल गिरते हैं नीचे। देखा आपने कभी? ये उस दिन ऐसे चले। ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ।